پیلی بھیت کی سرزمین پر آ جاؤ، ایک اللہ والے کا نام شاہ جی میاں حضور آتا ہے، جو یہ ولایت کے تاجدار ہیں، جو ولایت کے شہنشاہ ہے، یہی شاہ جی میاں حضور ہے۔ ان کا مرتبہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ وضو بنا رہے تھے، ایک مرتبہ آپ وضو بنا رہے تھے، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے، انہوں نے چہرہ دھویا، پورا وضو بنایا، جب سر کے مسے کا نمبر آیا تو چوتھائی سر کا مسا کر لیا۔ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے، مگر دور سے وہ مولانا دیکھ رہے تھے جو غیر مؤدب تھے، وہ مولانا دیکھ رہے تھے جن کے پاس سلیقہ و شعور نہیں تھا، وہ مولانا دیکھ رہے تھے جن کے پاس صحابہ کی محبت نہیں تھی، جن کے پاس ولیوں کی محبت نہیں تھی، جن کے پاس نبیوں کی محبت نہیں تھی، جن کے پاس تمام نیک صالحین کی محبت نہیں تھی۔ اب ذرا سنو، انہوں نے کہا چلو ہم اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اس کی ٹانگ لیتے ہیں، مگر کیا پتا تھا بیٹا تم ہاتھ غلط جگہ ڈال رہے ہو۔ وہ دونوں آ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ شاہ جی میاں حضور دور جا سکتے تھے مگر نہیں گئے، وضو بنا کر کے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی شاہ جی میاں حضور بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ، جب وہ دونوں بے ادب مولانا قریب آتے ہیں، وہ دونوں صحابہ سے محبت نہ کرنے والے مولانا قریب آتے ہیں، ابھی انہوں نے زبان کھولی نہیں ہے، ابھی انہوں نے کچھ بولی نہیں ہے، مگر اس اللہ والے نے اللہ اللہ اس اللہ والے نے اپنے سر کو یہاں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہہ کر کے اپنے سر کو یہاں گردن سے الگ کر لیا۔ الگ کرنے کے بعد انہوں نے تالاب میں غوطہ دیا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر تالاب میں غوطہ دیا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر تالاب میں غوطہ دیا۔ 3 مرتبہ غوطہ دینے کے بعد سر پہ رکھ لیا، اور سر پہ رکھنے کے بعد اللہ اللہ جیسے ہی سر پہ رکھا کہنے لگے محمد الرسول اللہ۔ بولے مولانا ارے اب تو مسا ہو گیا ہوگا، اس کو تو غسل بولتے ہیں، یہ تو غسل ہو گیا ہے، آج کے بعد کسی کی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، آج کے بعد تمہارے اندر جو علم کا غرور ہے، جو تکبر ہے، سینے کے اندر بت لیے پھر رہے ہو، اس کو نیچے گرا دینا، اسے پاؤں سے مل دینا۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے، اگر ولیوں کی تاریخ پڑھو تو سنو، ایک اللہ کے ولی کا نام آتا ہے جن کا نام حضرت جنید بغدادی ہے، تمہیں معلوم ہوگا۔ اللہ اللہ جنید بغدادی وہ ہیں، ایک دن رات کو سو رہے تھے، جیسے ہی سوتے ہیں، سونا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے، اور خواب میں آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے جنید کیا تم تقریر نہیں کرو گے؟ اے جنید تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم لوگوں کے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ جنید تم تقریر کیا کرو، جنید تم تقریر کیا کرو۔ یہ خواب میں دیکھا انہوں نے۔ حضرت جنید بغدادی بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ اللہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی نماز میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ ان کے پیر و مرشد کا نام بھی سن لو، ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت شیخ سری سقطی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ بغداد میں جن کا مزار شریف ہے، جنید بغدادی کا مزار یہ ہے، اور ان کے سرانے کو حضرت سری سقطی کا مزار ہے۔ دونوں استاد شاگرد یا پیر اور خلیفہ، ان دونوں کا مزار آگے پیچھے ہے۔ اللہ اللہ جب فجر کی نماز میں گئے، 7ویں صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی صف میں بولو؟ 7ویں صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج شادی ہے فہیم بھائی کی، مگر شادی کے موقع پہ یہ پیغام لے جانا، جو اندر یہ غرور تکبر کا بت رکھا ہوا ہے، اس کو ختم کر دینا۔
آج اگر 2 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عالم کی بھی توہین کر دیتا ہے, نمازی حاجی کی بھی توہین کر دیتا ہے. پیارے ذرا ان کو دیکھو, اتنا اونچا جن کا مقام ہو. حضرت جنید بغدادی ہے, 7ویں رکعت میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن دل میں یہ بات آ جاتی ہے, ارے میرے پیر و مرشد ہیں, انہیں تو نبی کا خواب بھی, انہیں تو نبی کا دیدار بھی نہیں ہوا ہے. میں کیسا مرید ہوں, کتنا خوش قسمت مرید ہوں, کتنا خوشبخت مرید ہوں. اللہ اللہ, مجھے تو نبی کا دیدار بھی ہو جاتا ہے. یہ دل میں خیال تھا, اپنی بڑائی دل میں آ جاتی ہے. جنید بغدادی کو یہ دل میں اپنی بڑائی کا خیال آ جاتا ہے. ذرا سننے کی بات ہے, 7ویں جمع 7ویں صف ہے. حضرت جنید بغدادی نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میں نماز کا سلام پھیر دیا. السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. اور جیسے ہی سلام پھیرا, آپ کے پیر و مرشد نے پیچھے کو مڑ کر کے جب بلا لیا, کہا جنید ادھر آؤ, جنید ادھر آؤ, جنید ادھر آؤ. حضرت جنید بغدادی آ جاتے ہیں, تیسری صف میں آ کر کے بیٹھنے لگتے ہیں. پھر سر سختی پیر و مرشد کہتے ہیں, ارے ذرا اور قریب آؤ. برابر میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی بیٹھتے ہیں, آپ نے تسبیح ہاتھ میں لی ہے, اس طرح نظر کیے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ اللہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں, تسبیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر مسکرا کر کے حضرت جنید بغدادی سے کہنے لگے, جنید اب تو تم تقریر کرو گے, اب تو تم لوگوں کی نصیحت کرو گے, اب تو تم لوگوں کو سدھارو گے. جنید اب تو تمہیں تقریر کرنی ہے. جنید بغدادی کہنے لگے, آقا کیا معاملہ ہے؟ پھر دوسری مرتبہ بولے مسکرا کر کے, کہا اب تو تمہیں تقریر کرنی ہے. پھر جنید بغدادی کہنے لگے, آقا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کے پیر و مرشد کیا بولے, کہنے لگے, جنید بغدادی سنو, ارے تم جو اپنے دل میں یہ خیال کیے ہوئے ہو کہ مجھے دیدار ہوا ہے اور میرے پیر و مرشد کو دیدار نہیں ہوا ہے, آج رات مجھے خواب میں میرے رب کے جلوہ دکھائی دیا ہے, میرے رب کا دیدار ہوا ہے. اور میں نے رب کا جب جلوہ دیکھا, جب دیدار ہوا, تو میں نے دعا کر دی تھی, مولا پروردگار, میرا ایک شاگرد جنید ہے, میرا ایک مرید جنید ہے, میرا ایک چاہنے والا جنید ہے. اے اللہ, اے اللہ, تو اپنے محبوب کو اشارہ فرما دے, جنید کو صدقہ عطا فرما دے اور ہدایت مل جائے. میرا جنید تقریر کرنے لگے, اصلاح کرنے لگے. ارے جنید سنو, تم کہہ رہے تھے کہ میرے پیر و مرشد کو دیدار نہیں ہوا ہے. حضرت جنید بغدادی نے اللہ اکبر کا نعرہ اتنی زور سے لگایا, اپنے گریبان یہاں کے جو بٹن یا پیراہن تھا اس کو پھاڑ لیا, آستینوں سے پھٹ جاتا ہے اور کیفیت میں آ کر کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں, سرکار اگر مجھے دیدار ہوا تو وہ بھی پیر و مرشد کے صدقے میں ہوا ہے, وہ بھی ان کی دعا سے ہوا ہے. جنید بغدادی کو سینے سے لگایا اور علم کا سمندر بنا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ, یہ بات نکل آئی نا. میں نے بچوں کا ادب دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی, حضرت کا اخلاق دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی. سمجھے جو میں بولنے لگا, حالانکہ نکاح کی محفل ہے. کیا ہوا؟ نصیحتیں جانی چاہیے. آج کے بعد کسی کے پاس غرور نہ ہو,
آج کے بعد کسی کے پاس تکبر نہ ہو, آج کے بعد کسی کے پاس کوئی ایسی شیطانی حملہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے پیارو؟ اب سنو یہ نکاح کیا ہوتا ہے. نکاح سنو, نکاح عبادت ہے, مگر کیسی عبادت ہے یہ تمہیں بتاؤں. دنیا میں سب سے پہلی عبادت کو اگر تلاش ہو آپ کہ کون سی عبادت ہے, تو نماز بھی بعد میں آئی, روزہ بھی بعد میں آیا, زکوٰۃ حج اس کا حکم بھی بعد میں آیا, ساری عبادتیں بعد میں آئی, مگر نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے پہلے آئی.